بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1974 کے حالات کے حوالے سے مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت کے ساتھ کچھ نشستیں ہم نے ارینج کی تھیں۔ اس سلسلے میں ایک نشست پہلے ہو چکی ہے اور آج دوسری نشست ہے، اور ہم اس سے ہی سوالات کا آغاز کرتے ہیں محترم مولانا صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو نشست سے پہلے مولانا ہم نے کی تھی اس میں ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا، جی، اور وہ سوال آپ سے سمدانی کوٹ کے بارے میں ہے کہ جو روا میں واقعات ہوئے اس پر ایک عدالتی ٹریبیونل قائم کیا گیا سمدانی صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر جماعت احمدیہ نے کیا حقائق پیش کیے اور کیا یہ رپورٹ شائع ہوئی؟ میرے فاضل بھائیو، میں بے حد ممنون ہوں حقیقتاً کہ آپ نے اس وقت ایک نہایت بنیادی اور کلیدی سوال پیش فرمایا ہے، جس سے کہ تاریخی حقائق کو سمجھنے میں بے انداز مدد ملے گی۔ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا، سمدانی عدالت ثانیہ روا کے مان بعد قائم کی گئی تھی، اور پورا پاکستان راتوں رات کے پریس کی جدوجہد سے صبح سویرے آگ اور خون میں گروا نظر آتا تھا۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر کربلا تھی جو پورے ملک پر دیکھتے ہی دیکھتے محیط ہو گئی تھی۔ حضور کی طرف سے ارشاد ہوا کہ قاضی محمد نذیر صاحب میرے استاذ، اور مولانا غلام علی صاحب صاحب وہ بھی میرے استاذ تھے، اور خاکسار، کہ وہ سمدانی کورٹ میں وکلاء کی مدد کے لیے فوراً لاہور پہنچے۔ ہم لوگ لاہور پہنچے، اور حضرت امیر صاحب لاہور نے حضرت شفقت، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر بخشے، ان کی زندگی خدمت دین سے ہے، اور وہ اس عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو ابتدائی سے سلسلہ احمدیہ کے لیے خدمت کے لیے وقف ہے۔ اور اسی خاندان میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بطل احمدیت، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، انہوں نے ہمیں رہائش کے لیے وہ کمرہ عطا فرمایا جس میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر قیام فرماتے تھے۔ وہی لاہور کے ایثار پیشہ اور مخلص اور پرجوش وکلاء، جنہوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کے فضل سے سرتابہ جہاد بن کے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی مدد کی ہے قانونی لحاظ سے، وہ سارے وہیں پہنچے، اور اس موقع پر جو فوٹو کاپیاں مختلف اخباروں کو دی گئیں، ان فوٹو کاپیوں کی شکل میں خاکسار نے ایک نوٹ مرتب کیا جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، اصل ریکارڈ میں ہے، اور اس کا عنوان تھا یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی عدالت میں تشریف لائے، مگر جماعت حضور کے پر جو سوالات کیے گئے وہ اس زمانے کے تمام اخباروں میں نمایاں طور پر چھپے ہوئے موجود ہیں، اس کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو معلومات اس وقت لاہور کے فاضل احمدی وکلاء کی خدمت میں جو کاغذات پیش کیے گئے، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے وکلاء اپنے کیس کی تیاری کے سلسلے میں بعض چھوٹے چھوٹے نوٹ شامل کر لیتے ہیں اور تشریح ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ وکیل ہمیشہ کامیاب وہی ہے جو مختصر بات کرے، مختصر تاریخ لکھے، کیونکہ بے وجہ، بے مقصد، بے ضرورت کو ایک لفظ بھی بعض کا وہ سارے کیس کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بلکہ ان کے ایک دفعہ بات یہ ہوئی،
یہ بہت بڑا رہنما اصول ہے دراصل، اور اسی کے روشنی میں یہ تاریخ لکھی گئی تھی۔ وہ بالکل ایسی بات ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک دفعہ ایک ملزم پیش ہوا اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم پر یہ الزام ہے چوری کا، کڑی چرا لی ہے تم نے۔ خیر جج نے جو مقدمے میں پیش ہونے والے گواہ تھے اور خود مدعی کی ساری باتیں اور پھر ان کے وکیل کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اس کو سن کے تو مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں بری کرتا ہوں۔ اب اس سے ججمنٹ کے بعد قصہ ختم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ شخص کہنے کا حضور آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بری کر دیا مگر یہ انکمپلیٹ ہے۔ یہ جج کو بڑی حیرت ہوئی، اس میں کیا قصہ رہ گیا؟ کہنے لگے کہ آپ نے یہ تو نہیں لکھا کہ میں گڑی اپنے پاس رکھوں یا جس کی چرائی ہے اس کو واپس کر دوں، کہ پکڑ لو اس انسان کو، یہ چور ہے بالکل، اور میں اپنا یہ ججمنٹ ہے اس کو واپس لیتا ہوں۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ نوٹ میں سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ فاضل جج صاحبان تحقیقاتی عدالت 1953 کی رائے، مطالبات کا یعنی عراری مطالبات کا بچہ ابھی زندہ ہے اور راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے اٹھا کر گود میں لے لے۔ دیکھیں کتنی بصیرت افروز رائے اس وقت فاضل ججان نے دی، مسٹر جسٹس منیب تھے اور کیا نہیں تھے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں سیاسی ڈاکوؤں، تالا آزماؤں اور گمنام و بحیثیت آدمیوں غرض سب کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار ہے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت اردو 307۔ یہ سب کی فوٹو کاپی ہم نے ساتھ لگائی۔ پلان 1974 کے آغاز سے پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ۔ چٹان 7 جنوری 1974 10۔ نمبر 2، روا کو اس غرض کے لیے نشانہ بنایا گیا، یعنی اس پلان میں یہ شامل تھا کہ بجائے لاہور کے ہم نے یہ جو منصوبہ ہے اس کا آغاز روا سے کرنا ہے، اور یہ لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 8 میں اور لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 7 میں موجود ہے، اور یہ جناب شور صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے گزرے والے میں کی تھی۔ نمبر 3، اس سکیم میں طلبہ کو اعلیٰ کار بنایا جائے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 5 صفحہ 7، لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 5۔ نمبر 4، 1953 میں ہمارا خون بہا تھا، اب مرزائیوں کی باری ہے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 8۔ اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ماسٹر پلان بنایا گیا تھا اب اس کے خط و خال آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الف، غلط افواہیں سیاسی اور مذہبی رنگ میں، مثلا جماعت احمدیہ اسرائیل کی ایجنٹ بن کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ چٹان 12 نومبر 1973 صفحہ 6۔ نمبر 2، احمدیوں نے کلمہ بدل دیا ہے۔ چٹان 10 دسمبر 1973 صفحہ 10۔ اور نمبر 3، قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے۔ یہ سوال حضور کے سامنے بھی پیش ہوا تھا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ یہ جی، ترجمان اسلام لاہور 31 اگست 1973 صفحہ 7۔ بے، احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور غیر احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور نازیبہ تحریرات۔ چٹان 19 نومبر 1972 صفحہ 18۔ ان سے مقصود یہ تھا کہ احمدیوں کو بھی مشتعل کیا جائے اور عوام کو بھی مشتعل کیا جائے۔ ترجمان اسلام 20 جولائی 1973 صفحہ 11۔ چٹان 27 اگست 1973 صفحہ 4۔ چٹان 21 جنوری 1974۔ یہ دیکھیں یہ وہ قصہ تو 31 یا 30 مئی کو ہوا ہے جی، 22 اور 29 مئی کو، 22 اور 29 مئی کو، اور یہ جنوری 74 ہے۔ پہلا 27 اگست 1974۔ چٹان 21 جنوری 1974 صفحہ 13۔ اور ایشیا جماعت اسلامی کے ترجمان 24 فروری 1974 صفحہ 5۔ اور چٹان 1 اپریل 1974۔ لولاک 19 اپریل، لولاک جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں۔ مولانا تاج محمود اس کے ایڈیٹر تھے۔ جی، تاج محمود صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ اور لولاک کا صفحہ 5-8۔ اس کے یہ ایک اشتعال انگیزی کی فضا تھی جس کے قائم ہونے کے بعد جب یہ بڑھ گئی اور وہ پلان جو کہ روا پلان بنایا گیا تھا جو استعماری طاقتوں کی سرپرستی میں شاہ فیصل اور بھٹو صاحب اور علماء ہم کی ساز باز کے نتیجے میں تھا، جب یہ پلاننگ اس اصل ماسٹر پلان کے قریب آ گئی تو اس پر پھر شورش صاحب نے اپنے نام کی طرح شورش کی انتہا کر دی کہ اب روا کے تباہ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑی لمبی نظم ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روا کو تباہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اس نوٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستانی پریس نے یہ اعتراف کیا
کہ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اخبار جہاں کراچی 12 جون 1974، یہ ادارتی نوٹ تھا۔ اخبار آثار یہ غالباً لاہور سے چھپتا تھا، 3 تا 10 جون 1974 کے اداریے میں یہ انکشاف موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو رپورٹیں شائع کی گئیں اخبار کی طرف سے، وہی اخبار جس کے مدد سرائی میں نے کل حوالہ پیش کیا تھا امیر شریعت آرار صاحب کا، عنوان تھا 5000 مسلح افراد کا حملہ۔ یعنی چند طالب علم وہ تھے اور چند وہ تھے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ساری جماعت کے افراد اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور یہ چند افراد میں سے کوئی ہوگا۔ پہلے تو یہ بنایا گیا کہ یہ مرزا ناصر احمد صاحب کی شرح تھے۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو پھر کتابیں جو چھپی اس میں حضرت خلیل مسیح رابع کا نام لیا گیا کہ یہ ساری پلاننگ ان کی تھی، کیونکہ اس وقت امیر المومنین خلیل مسیح ثالث خلیفہ تھے، تو اس وقت ٹارگٹ حضور کی شخصیت کو بنایا گیا۔ جب حضور خلیل مسیح رابع تحت خلافت پر خدا کی طرف سے جلوہ گر ہوئے تو پھر ان ظالموں نے خلیل مسیح رابع کا نام تھا۔ اچھا، ایک عنوان تھا یہ نوائے وقت 30 مئی 1974، 5000 مسلح افراد، اور کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ اخباروں میں جب چھپی ہے تو رواق والوں کو پتہ لگا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کیونکہ سوائے چند احمدی نوجوانوں کے وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور ساری کارروائی کرنے والے نشتر کالج کے اسٹوڈنٹ ان کو پڑھایا گیا تھا سب کچھ۔ یہ نوائے وقت 30 مئی 1974 نے شائع کیا جلی عنوان کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ حمید نظامی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو کہ صف اول کے مسلم لیگی تھے اور جنہوں نے ہر موقع پر جماعت کی تائید کی۔ انہیں پتہ تھا کہ جماعت ایم جے ہی ہے جس نے بیسے ایک جماعت حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ 53 میں بھی انہوں نے جماعت کے حق میں اور ملاؤں کی سازش کے خلاف پرزور بیان دیا ہے۔ اس وقت کا پریس آپ دیکھ لیں، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن پھر حمید نظامی صاحب آئے کہ یعنی حمید نظامی صاحب نے تو باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ ہم مودودی صاحب کو یہ چیلنج کرتے ہیں آپ ہم پر مقدمہ چلائیں، کہ دراصل آپ کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، آپ کا مقصد اپنی حکومت کا قیام تھا، اور وہ قائد اعظم کو چونکہ حکومت مل گئی اس لیے وہ بغض اور کینہ آج تک نہیں گیا، اور آپ غدار ہیں جنہوں نے کشمیر کے جہاد کو تہس نہس کرنے کے لیے سکھوں اور ہندوؤں سے سازش کر کے دیا، فتویٰ دیا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، میں کل پرسوں پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا، غلام عباس صاحب کا انٹرویو سول اینڈ منسٹری غزل میں چھپا ہوا موجود ہے کہ میں نے مودودی صاحب سے ملا۔ اب تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی فتویٰ ہی نہیں دیا۔ جب 53 کی بات تھی تو پیش کرنے کے لیے جب میں نے کوشش کی تو وہ پرچہ ترجمان قرآن کا جون 1948 کا، جس میں کہ کشمیر کے متعلق وہ فتویٰ تھا کہ جب تک ہمارے معاہدات ہیں انڈیا کے ساتھ عزل قرآن ہم کوئی مسلح کارروائی نہیں کر سکتے، یہ کہیں بھی نہیں مل سکا۔ حتیٰ کہ وہ جو پبلک لائبریری مشہور ہے پنجاب پبلک لائبریری، اس میں پرچہ موجود تھا، مگر وہ صفحے عنوان یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر، عنوان میں زیب عنوان یہ چیز کی گئی تھی، مگر آگے جو دیکھا تو وہ صفحے غائب کر لیے تھے ان حضرات نے، مجاہدین جماعت اسلامی نے۔ آخر اللہ نے فضل کیا، وہ ہمیں مل گیا، وہ سامنے پیش کیا۔ مجھے حمید نظامی نے چیلنج کیا کہ تم غدار ہو۔ سیون نیوز کی غزل وہ مجھے بعد میں ملا، ترجمان قرآن وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو ایک تو وہ حمید نظامی کا زمانہ تھا، ایک مجید نظامی آئے جو کہ پڑھ رہے تھے اس وقت جب کہ فوت ہوئے جناب حمید نظامی، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے۔ بہت شیر دل انسان تھے، جماعت سے بہت ہی محبت رکھنے والے، بہت ہی پیار رکھنے والے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی جماعت ہے فقط جس نے اپنے امام کی اطاعت میں سربکف ہو کے دیوانہ وار جہاد پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ بہرحال لیکن مجید نظامی صاحب وہاں پڑھے تھے، ان کو شروع میں ہی گرفت کر لیا تھا جماعت اسلامی نے۔ یہاں پر آئے تو پھر ہر حرکت جو ہوئی، جو اداریہ لکھے گئے آج سے لکھے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کی روح اس کے اندر شامل ہے۔ بہر کیف سب سے بڑھ کر پراپیگنڈے میں حصہ نوائے وقت نے لیا، اور آج تک یہی صورت ہے، یہ پالیسی بدلی نہیں ہے۔ ہزار ان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ یہ جماعت اسلامی کا اخبار نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، اخباروں کو پڑھیں گے اور اداریہ کو دیکھیں، سیٹنگ کو دیکھیں، ایجنسیوں کے خبروں کے اوپر جو نشان لگائے جاتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے جماعت اسلامی بول رہی ہے۔ تو اس وقت بھی سب سے زیادہ پراپیگنڈا جماعت کے خلاف نوائے وقت نے کیا ہے۔ نوائے وقت نے عنوان دیا 5000 مسلح افراد کا حملہ۔ ایک
مشرق نے دیا روا ریلوے اسٹیشن پر مسلح طلبہ نے ملتان کے طلبہ پر حملہ کر دیا، 35 افراد زخمی۔ انہوں نے مشرق نے کچھ شرافت کا یعنی خبر سازی میں کچھ تھوڑا بہت اس میں انہوں نے شرافت کا نمونہ دکھایا ہے۔ مساوات نے لکھا کہ لیل پر ٹرین پہنچی اور طلبہ کا لاؤڈ سپیکر پر قبضہ ہو گیا، ہنگامہ، شہر میں جلوس نکالا گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے آرگن نے شائع کیا۔ یہ مساوات 30 مئی 1974 صفحہ آخر۔ اور نوائے وقت کی ایک اور خبر ہے اس کے بعد یکم جون کے کہ روا ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر کیا گزری۔ نوائے وقت یکم جون 1974 صفحہ 1 کالم 1 اور 2۔ اس طرح پاکستان ٹائمز میں بھی خبریں آئیں، اس کا حوالہ اس میں ہے۔ پھر یہ کہ نوائے وقت نے لکھا کہ زخمی طالب علموں کی حالت بہتر ہے۔ اور پھر تسلیم دیکھیں خدا کے قادرانہ تجلی، آج تک ملاؤں نے جو کتابیں لکھی ہیں اشتعال دینے کے لیے اس میں یہ سارے فسانے موجود ہیں، مگر نوائے وقت 2 جون صفحہ 1 پر یہ عنوان چھپا کہ اعضاء کاٹنے کی ساری افواہیں بالکل بے بنیاد۔ اسی طرح پھر 4 جون 1974 صفحہ 1 پر ہے کہ اعضاء کاٹے جانے کی افواہیں بالکل غلط ہے۔ آخر کچھ شرم آ گئی۔ ایک خبر نوائے وقت نے دی کہ تحریک استقلال کے کارکن قادیانیوں کے خلاف تحریک میں بھرپور حصہ لے۔ ایک خبر نوائے وقت 12 جون 1974 میں یہ دی گئی کہ رپورٹ میں روا میں قادیانیوں کے تعینات کردہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی او کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ مبہم سی خبر ہے، جو لفظ اس رپورٹ میں نے لکھے تھے اب میں وہی سنا رہا ہوں، بعد میں چیکنگ بھی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کا ہمیشہ طریق یہ رہا ہے کہ وہ چھپ کے وار کرتی ہے، کیونکہ یہ عقیدہ موجود ہے اسلامی ریاست کتاب میں کہ اگر صالحین کے پاس طاقت ہو اور وہ مسلح ہوں تو ان کا فرض ہے کہ بزور شمشیر ملک میں انقلاب برپا کریں۔ تو فرید پراچا صاحب جو آج کل بہت کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ اشتعال کی خبر دی اور مساوات 5 جون 1974 صفحہ 2 کالم 3 کی چھپی۔ عنوان دیکھیں، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں ہر ایک احمدی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور آج فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیے نہیں، ہم تو مسلمین ہیں، مومنین ہیں اور عظیم الشان کام کر۔ یہ وہ ایک خاکہ تھا جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت قاضی صاحب نے بھی اس کو منظور فرمایا، حضرت مولانا غلام بھائی صاحب نے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ شائع ہوئی یا نہیں ہوئی، بیان تو حضور کا شائع ہوا، لیکن جہاں تک رپورٹ کا تعلق تھا، رپورٹ کے متعلق چھپنے سے پہلے سمدانی صاحب کی طرف سے یہ ریمارکس شائع ہو چکے تھے کہ تمام بیانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک فسانہ تھا، کچھ ہوا ہی نہیں سوائے کسی نعرہ لگائے جانے کے۔ تو چونکہ اس سے حقیقت بالکل بے نقاب ہو جاتی تھی، اور آئندہ جو سانہ روا کے نام پر جو پلان سوچا گیا تھا اب اس کے لیے راہ بند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ اصل جو معاملہ ہے اس پر بنیاد رکھ کے تو وہ تو اسمبلی میں لایا جانا تھا، اور اس کے بعد ہمارے خلاف وہ قرارداد پیش کی جانے والی تھی جو اسلام، قرآن، محمد صلی اللہ کے ارشاد کے خلاف تھی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے معاذ اللہ۔ تو اس واسطے علماء کے زور دینے پر پٹو گورنمنٹ کیونکہ خود اس سازش میں شریک تھی، اگر ذرا برابر شرافت ہوتی اور پاکستان کے قیام کا ذرا برابر بھی احساس ہوتا تو وہ رپورٹ کے جس میں سانے کے متعلق سمدانی عدالت نے واضح کیا تھا کہ یہ فسانے کی باتیں جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اس رپورٹ کو فوراً چھاپنا چاہیے تھا تاکہ ملک کے حالات فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں اور مظلوم احمدی جو کہ کربلا میں گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بچاؤ کا رستہ ہوا، لیکن رستہ پیدا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ساری چیزیں دانستہ پروگرام کے مطابق سازش کے تحت، بین الاقوامی سازش کے تحت، استعمار کے نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس لیے باقی چیزیں تو پوری کھلی چھٹی دی گئی پریس کو کہ وہ روا کے واقعہ کو اچھالتے چلے گئے، حالانکہ کوئی چیز نہیں تھی، چند ضرب خفیف کی باتیں تھیں۔ لیکن اگر یہ چھپ جاتی تو سارا معاملہ ہی بالکل اس سے سب کا پردہ چاک ہو جاتا اور وہ اگلی سازش جو تھی وہ ناکام رہ جاتی۔ اس واسطے حکومت اور علماء نے گٹھ جوڑ کر کے سمدانی عدالت کو سیل کر دیا۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے یہ آپ نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا جو جماعت کے خلاف 1974 میں قرارداد پیش کی گئی اور فوری محرک کے طور پر روا کے ریلوے اسٹیشن پہ یہ واقعہ کروایا گیا۔ اور پھر ہاں جی، تو اس میں قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی جس کا نتیجہ 7 ستمبر کا فیصلہ نکلا، وہ قرارداد کیا تھی؟
ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن میں نہایت ادب سے آپ بزرگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا بیشتر اس کے کہ قرارداد کا میں متن آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی بنیاد نہایت چالاکی سے شاطرانہ چالوں کے ساتھ پاکستان کے کانگریسی ملاؤں نے 1973 میں رکھ دی تھی. صحیح. اور وہ بنیاد رکھی گئی 1973 کے قانون میں. تفصیل اس کی یہ ہے، جیسے کہ میں نے غالباً کل بھی اشارہ کیا تھا، کہ بھٹو صاحب جنوبی ایشیا کی فرمانروائی اور قیادت اور لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ قوم کو جو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد بڑی منتشر صورت میں تھی، کم از کم اس کو سنبھالا دے کے تو ایک متفقہ آئین اور کانسٹیٹیوشن پر جمع کر دیں. یہ بات بہت ضروری تھی اور قابل ستائش تھی کہ جو بچا تھا ملک حضرت قائد اعظم کا، کیونکہ اصل ملک تو وہ تھا جس میں اکثریت بنگال کے بزرگوں کی تھی. یہ تو ایک واضح حقیقت ہے. بعض نے اس وقت کہا کہ اب قائد اعظم کا تو یہ پاکستان نہیں رہ گیا، کیونکہ اس پاکستان میں تو حضرت قائد اعظم کے پاکستان میں میجارٹی مشرقی بنگال کی تھی. تو اب یہ بھٹو صاحب کا ایک نیا پاکستان ہے. تو اب جو کہنا چاہیے وہ یہی کہنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا. بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ یہ سیرا میرے سر پہ بندھے کہ میرا جو پاکستان ہے اس میں یونانی مسئلہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو تیار کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ متحدہ طور پر تھا، اور پولیٹیکل طور پر یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی قائد کو جا سکتا ہے. بہت کم ملکوں کے لیڈروں کو یہ اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اپوزیشن موجود ہوتی ہے، میجارٹی پر عام طور پر فیصلے ہوتے ہیں. قانون بہت کم ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ متفق طور پر ان کے ریزولیوشن رکھے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو منظوری دی گئی اور پھر وہ قانون بنے. بہرحال سیرا باندھنا یہ پیش نظر تھا، اور سیرا باندھنا ہی دراصل مذہب رہا ہے ہمارے مذہبی اور سیاسی لوگوں کا. چنانچہ جناب مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا بیان تصنیم میں چھپا ہوا موجود ہے 1953 میں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. مولانا نے ایک بیان دیا کہ میں 53 کی اس ایجیٹیشن میں مجلس آرار کے ساتھ شامل ہوا، قادیانیوں کے خلاف جو تاریخ اٹھی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، لیکن میں اب اس سے بریت کا اعلان کرتا ہوں اس واسطے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ دراصل آراری اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کے سروں کے سودے کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے تحفظ ختم نبوت نہیں بلکہ نام کا سیرا ہے. اور وہ تحریک جس کی بنیادیں یہ ہو کہ ہم نے سیرا باندھنا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو سیرا باندھنے کا ہی مذہب ہے دراصل. تو یہ سیرا باندھنا چاہتے تھے. 1973 کے قانون پر جب اسمبلی میں کارروائی ہو رہی تھی تو اس موقع پر کانگریسی ملاؤں نے جو کانگریس کے لیڈروں کے چرنوں میں بیٹھ کے انہوں نے 1918 سے 47 تک سیکھا میکاولی کی سیاست اور چانکیا کی سیاست. یہ چانکیا جو بدھ کے زمانے کا مشہور چالاک اور عیار قانون دان تھا اور ٹیکسلے کی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا، وہ چنجوٹ کا رہنے والا تھا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چنجوٹ کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے. تو یہ عیاری چالاکی، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور عشق رسول مسیح موعود پر ختم ہے، اور خدمت دین، خدمت اسلام جماعت احمدیہ پر ختم ہے، اور جھوٹ اور بے ایمانی اور فراڈ ملا پر ختم ہے. یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا. میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے. میں نے لاکھوں صفحے پڑھے ہیں
ان حضرات کے بھی میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں. مسٹر بھٹو چاہتے یہی تھے کہ متفقہ آئین بنے، اور یہ اس وقت پاکستان کا تقاضا تھا. جی. تو اس موقع پر چانکیا اور میکاولی کے ان بروز ملاؤں نے اب نہایت چالاکی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ اپوزیشن کے لیڈروں پر زور ڈالا کہ بھٹو صاحب سے اتنا تو ضرور کیا جائے. جب آئین میں ہم نے یہ شامل کر دیا ہے کہ یہ مسلم مملکت ہے، اور اس بات پر بھی ہم متفق ہو چکے ہیں کہ بحیثیت مسلم مملکت کے آئینی لحاظ سے پاکستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک مسلمات میں سے ہے. تو اس کے آخر میں اپینڈکس کے طور پر وہ حلف بھی ہونا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں حلف اٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ مرحلہ تھا جو اس وقت پیش ہوا، اور بھٹو صاحب کے لیے یہ آسان بات تھی، کیونکہ اگر ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ ایم ڈی او کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو وہ نہ وہ تیار ہو سکتے تھے اس موقع پر، کیونکہ نیا نیا قصہ ہوا تھا، اور نہ اس کی ضرورت ہونے تھی، نہ ملا یہ چاہتا تھا کہ اس وقت یہ کیا جائے. بنیاد رکھنی ضروری ہے. بنیاد اس طرح پر رکھی کہ دو حلف جو کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیں 56 کا آئین چودھری محمد علی صاحب کے زمانے میں جو سب سے پہلا قائد اعظم، اس میں اتنا تو کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے، لیکن یہ کہ اس میں صدر اور وزیر اعظم کو کوئی حلف اٹھانا پڑے گا مسلم کہ میں مسلمان ہوں، یہ تو ایک واضح بات ہے. ساری دنیا میں آج تک بغیر کسی استثناء کے جتنے بھی قانون بنے ہیں، امریکہ کا دیکھیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ کے دوروں میں مختلف آئین دیکھیں، اس کے علاوہ آپ جنوبی ایشیا کے دیکھیں، افریقہ کے دیکھیں، آئین کی بنیاد یہ ہوتی ہے جہاں تک کسی کے عقیدے کا تعلق ہے کہ جو شخص جو عقیدہ رکھتا ہے اس پر بنیاد رکھی جاتی ہے. بلکہ محمد عربی نبیوں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو سب سے پہلی مطلب شماری کیے جانے کے ساتھ فرمایا، مسلم کی روایت موجود ہے کہ ما یلفظ بہ الاسلام، کہ مدینہ کی اسلامی حکومت میں ہر شخص کو مسلمان کے طور پر اس کو رجسٹر کیا جانا چاہیے جو اپنے سے اسلام کی طرف منسوخ ہوتا ہے. اب ساری دنیا میں یہ قاعدہ ہے، تو اس واسطے براہ راست ہونے چاہتے تھے لیکن بنیاد رکھنا چاہتے تھے. اس واسطے جو حلف اس وقت انہوں نے پیش کیا اور جو یونانی مسئلہ منظور کر لیا گیا، یہ وہی الفاظ تھے جو کہ بعد میں 7 ستمبر کے ریزولوشن میں پیش کیے گئے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ آخری نبی ہیں، اور میں غیر مشروط طور پر آن سلم کے ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اور کسی ایسے شخص کو جو دعوی نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ اس کو نبی قرار دیتا ہوں. یہ حلف اس میں شامل کیا گیا. یہ بنیاد تھی اصل میں اس قرارداد کی. اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دیکھ لیں، جو کچھ بھی اس وقت 73 کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں، اپینڈکس فرسٹ اینڈ سیکنڈ، آپ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بالکل یہ الفاظ تھے کہ جو اس وقت اس میں شامل کیے گئے. اب قرارداد کے الفاظ، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آن سلم غیر مشروط طور پر نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح، نیوکلس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروط طور پر آخری نبی ہیں، اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں، اس پر غور کریں ابھی سے، کیونکہ آخر میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں. They are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of Bhutto Parliament in these days in 1974. یہ قرارداد مولانا یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں یہ ایک ہی قرارداد تھی یا اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی قرارداد پیش کی گئی تھی؟ اور اپوزیشن کی طرف سے قرارداد تھی، لیکن پھر کیونکہ رابر کمیٹی میں اپوزیشن کے لیڈر مفتی محبوب صاحب آ گئے، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا سیرا باندھنے کے لیے تھی نا، ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی تو اپنی قرارداد کو ہی پیش کری. یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی اور اس کے محرکین کون کون سے تھے؟ کون سی قرارداد؟ یہ جو قرارداد وہاں اسمبلی میں پیش کی گئی جس کے اوپر پھر بعد میں لیبر کمیٹی کا اجلاسات بھی ہوئے اور پھر فیصلہ ہوا، یہ کس نے پیش کی تھی اور اس کے محرکین کون کون تھے؟ یہ قرارداد پیش کرنے والے، اس کے محرکین پیش کرنے والے تو جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے، اور ان کے ساتھ دستخط کرنے والے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا یہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، مولانا شاہ نورانی صدیقی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے، اور جناب پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے رہنما، جناب غلام فاروق صاحب، جناب چودھری ظہور الہی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سردار مولا بخش سومرو صاحب. تو یہ محرکین تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور اس موقع پر، اگر آپ عذر شفقت اور ذرا نوازی اجازت دیں تو اس میں مزید ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی اس میں سب سے زیادہ پرجوش مفتی محمود تھے، یہ بندی عالم. حالانکہ بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے 1880 میں، یعنی جماعت کے قیام سے بھی 9 سال پہلے، ان کی وفات 1880 میں ہوئی ہے، اور تاج الناس بھی اسی زمانے میں سرکار پریس سہارنپور سے چھپی اور مختلف ایڈیشن چھپ چکے. میرے پاس تقریباً 10 اس کے ایڈیشن موجود ہیں. اس میں لکھا ہے آپ نے کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں، مگر یہ عوام کے معنی ہیں، کیونکہ آخر میں آنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر، کہ میں مثال دے رہا ہوں ضمنی طور پر، یہ آخری بادشاہ تھا، تو یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے بیڑا غرق کر دیا مغلیہ خاندان کا. زبان سے کہہ نہیں سکتا کسی کا باپ ہوں میں، کہ اپنی نسل کے فکرے کا فل سٹاپ ہوں میں. تو مولانا کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عوام کے معنی ہیں. علماء کے معنی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر خدا اتنی فرماتا، یہ تشریح بریکٹ میں کر رہا ہوں، الفاظ آگے آ رہے ہیں مولانا قاسم کے، اگر اتنی بات ہی جناب الہی کی طرف سے قرآن میں مذکور ہوتی تو پھر یہ تو دراصل ایک جیت تھی کفار کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک کا الابتر، کہ یا رسول اللہ آپ ابتر نہیں ہیں، ابو جہل ابتر ہے، ابو لہب ابتر ہے، اتبا شیبہ یہ بد سگال جو کہ اسلام کے بدترین معاند ہیں، عرش پر ان کو ابتر قرار دیا گیا ہے. تو اتنے لفظ کے ساتھ تو دراصل یہ ٹکراؤ ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے، 2 جواب دیے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. مولانا قاسم کہتے ہیں کہ لیکن اس کے اعتراض کے لیے آیا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو سکتا تھا جس کے جواب کے لیے خدا نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اور واو عاطفہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس غرض کے لیے رسول اللہ کا لفظ آیا ہے وہی غرض حضرت کو خاتم النبیین بنانے کی غرض کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور ابتر نہیں ہیں، آپ باپ ہیں. اس کے جواب کے لیے مولانا قاسم نے وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا. اور یہ حقائق ببانگ دول دنیا کے سامنے رکھتے
کہ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری اور مادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو چھوٹے تھے اس وقت، بعد میں 2 سال کے بعد وفات بھی پا گئے. تو فرمایا مردوں میں سے، یعنی جو بالغ مرد ہیں، کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، مگر آپ ابتر ہرگز نہیں، آپ باپ ہیں. کس شان کے باپ ہیں؟ اسی شان کے جس طرح کے خدا کے رسول اپنی امتوں کے باپ ہوتے ہیں. ولا کے رسول اللہ، جس طرح آدم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح ابراہیم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے باپ تھے، محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کے باپ ہیں. اور ہر امتی جو قیامت آئے گا وہ محمد رسول اللہ کی اولاد بھی سمجھے. لیکن اگر اتنے ہی ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ دنیا پر یہ بات بے نقاب ہوتی کہ رسالت کا جو مقام باقی نبیوں کا ہے وہی مقام محمدیت ہے. خدا نے اس کا رد کرنے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور مولانا حضرت محمد قاسم نانوتوی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد مصطفیٰ نبیوں کے بھی باپ تھے. یہ معنی ہے خاتم النبیین کے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی حضرت کے بعد پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت وسلم کے بعد نبوت قطعی بند نہیں ہے. اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو. اب وہ آئے گا جو محمد کا غلام ہوگا، وہ آئے گا جو کہ کلمہ محمد پڑھانے والا ہوگا، وہ آئے گا جو دین محمد کو قائم کرنے والا ہوگا. خاک پائے مصطفیٰ بہتر ہے ہر افسیر سے، سینکڑوں عیسیٰ بنے اس خاک کی تاثیر سے. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. یہ محمد کی شان ہے ختم نبوت میں. مگر مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی یہ پیش کی. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی حضرات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں. اخبار ترجمان اسلام آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے، جس میں مولوی محمد موسیٰ صاحب نے مرثیہ کہا، عربی زبان میں وہ مرثیہ کہا گیا. اور پہلے صفحے پر مفتی محمود صاحب کے آرگن ترجمان اسلام نے اس کو شائع کیا، اور اس میں لکھا ہے وَكُنْتَ مِنَ الرَّحِيمِ عَلَى بَسِيطٍ عَطَانٍ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شاہ جی آپ رحمت للعالمین تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کتنے ہوئے بتائیے حضرت؟ آپ صاحب 1,24,000. یہ حضور کے حدیث میں موجود ہے. فرمایا حضور نے کہ 1,24,000 نبی تھے اور امتیں 72 تھیں. تو 1,24,000 نبی تھے، مگر رحمت العالمین کتنے گزرے ہیں؟ ایک ہی گزرا ہے. مفتی محمود صاحب اور دیوبندی امت مانتی ہے کہ محمد رسول اللہ بھی رحمت العالمین تھے اور عطا شاہ بخاری بھی رحمت اللہ. تو معاذ نبی ہونے کا قصہ نہیں، جو بھی قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ نہیں، مطلب رحمت العالمین بنائے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود یہ پیش کر رہے ہیں. اب میں اختصار سے کم لیتا ہوں، وقت ختم ہوا اور قصہ باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، لیکن 1-2 منٹ مجھے چاہیے. اس میں پیش کرنے والے نورانی صاحب بھی تھے. جی نورانی صاحب بھی تھے. نورانی صاحب بھی تھے جو اہل سنت والجماعت کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے مجدد جو کہ مکہ میں مدفون ہیں اور جنہیں مجدد اہل سنت قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے موضوعات کبیر میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی اتنے ہی ہیں. لا یاتی بعدہ نبی، لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ. لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولا یکن من امتہ. اس کے معنی ایک ہی ہیں خاتم النبیین کے کہ آپ کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا جو کہ حضرت کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ. امت ہی نبی آئے گا جو آئے گا محمد کا غلام بن کر آئے گا. پھر اس میں اہل حدیث بھی تھے، حالانکہ ساری عمر وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے رہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اماموں کو من ہوگا اس کو رسول اللہ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے. یہ مولانا تو جتنے بھی 74 میں تھے، اور اب تو قصہ اور بھی بڑھ گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی مولانا ثناء اللہ صاحب کی طرح
مسیح موعود کا ہم اثر نہیں تھا. مولانا ثناء اللہ خود پیدل چل کے گئے تھے بٹالے سے قادیان حضرت مسیح موعود کی اجازت کے لیے. اس شان کے انسان تھے وہ. اختلاف الگ چیز ہے. انہوں نے جانبداری اور صرافت سے اختلاف کیا, مناظرے بھی کیے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نے پاکٹ بک لکھی ہے, ثنائی پاک بک, اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے آخری فرقہ جماعت احمدیہ ہے. اور مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا عشق رسول اللہ کے ساتھ تو دراصل اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرک میں داخل ہو گیا. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل حدیث علماء کے چوٹی کے سردار کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا جو عاشقانہ اشعار ہیں رسول اللہ کے لیے, وہ تو دراصل ہم اس کو مشرکانہ سمجھتے ہیں. مگر آج کی پیداوار جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بانی جماعت احمدیہ تو گستاخ تھے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا فتاویٰ اہل حدیث فتاویٰ جو ہے موجود ہے, فتاویٰ ثنائیہ, یہاں بھی چھپا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے موجود ہیں. اس میں سوال ہے یہ کہ مہدی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور ماضی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا, اس لیے امام مہدی کی بیعت کرنا ضروری ہے. پھر کسی نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. کہ لگے بات یہ ہے کہ جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے. البتہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھے. اس قدر شریف انسان تھے وہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ رسول ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اتنی تعریف کی ہے کہ شرک کی حد تک پہنچ گئے. پھر اس میں آخر میں شیعہ حضرات بھی تھے, محبان اہل بیت, جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے بعد 12 امام ہوئے اور امامت کا مقام نبوت سے افضل ہے. حیات القلوب پڑھ لیں آپ. اور بیان الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے یہ کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, یہ آیت کہ آئے گا رسول امت محمدیہ میں دین کو غالب کرنے کے لیے, اس سے مراد قائم آل محمد ہے. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت کے بعد نبی نہیں بلکہ امام بھی آ سکتے ہیں جو نبوت سے افضل ہے, وہ اس قرارداد میں کیسے محرکین میں شامل ہو سکتے تھے. لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے مجدد تھے اپنے زمانے کے. بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, غرض کے شیعہ حضرات کے علاوہ پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وہ صاحب کشف تھے, صاحب الہام تھے, مفکر اسلام تھے. یہ سارے مولوی اگر ان کی جوتیوں کے خاک بھی بن جائیں تو ان کے لیے باعث فخر ہے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ رحمتیں اور برکتیں ان پر. انہوں نے موطا کی شرح مصوبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عالم کشف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے. مولانا یہ قرارداد تو پیش ہو گئی, اس کے بعد جماعت احمدیہ کے وفد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی قیادت میں اسمبلی میں پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بھی اس میں شامل تھے. تو اس وفد میں کل کتنے افراد تھے اور کون کون, یہ اگر آپ سامعین کے لیے بتا دیں. یہ وفد 5 ممبروں پر مشتمل تھا. سیدنا و امامنا و مرشدنا خلیفۃ المسیح حضرت حافظ حضرت ناصر احمد صاحب ایم اے ایکسن, امام جماعت عالمگیر, امام یعنی عالمگیر جماعت احمدیہ کے امام. دوسرے میرے محبوب آقا سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نور اللہ مرقدو, جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے بعد عرش پہ خدا نے خلافت کا تاج پہنایا. اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں. تیسرے میرے مشفق اور محترم استاد جن کا میں ادنیٰ ترین چاکر ہوں, خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری, مبشر بلاد اسلامیہ, پرنسپل جامعہ احمدیہ, مدیر الفرقان, ایڈیشنل ناظر تعلیم و قرآن. اور چوتھے حضرت مہدی دوران کے بے مثال عاشق حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے لخت جگر اور سلسلہ کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ, امیر جماعت احمدیہ فیصل آباد. آپ وہ عالمی شخصیت ہیں
جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ نظریہ کی روشنی میں دنیا پر ثابت کیا ہے کہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی جانے والی تھی اور وہ عربی زبان میں دی جانے والی تھی، اس واسطے سب سے پہلی زبان جو کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائی وہ صرف اور صرف عربی زبان تھی۔ یہ جو پچھلی صدیوں سے مختلف لسانیات کے ماہرین کو کسی سامی زبان کو، کوئی سنسکرت کو کہہ رہا ہے، کسی کی نگاہ میں عبرانی زبان ہے، یہ سب غلط اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ بانیہ جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ خدا نے الہاماً زبان پہلی عربی تھی جو سکھائی تھی، اور دنیا پر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ خدا سے کی طرف سے ازلی تقدیر تھی کہ اسی عربی زبان میں آخری شریعت نازل ہو، تو دنیا میں انقلاب عظیم آ جائے گا۔ چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہاں یہ میں ذکر کر رہا تھا شیخ محمد احمد صاحب کی تحقیقات کا، ان کی کتابیں چھپی موجود ہیں، اور ایک دھوم مچی ہوئی ہے فرالڈسٹ کی دنیا میں، یہاں تک کہ اخبار پاکستان ٹائمز نے ان کی پہلی کتاب پر عربک ٹریس ٹو انگلش اس پر تجربہ، اس پر یہ نوٹ دیا ہے، بہت طویل ہے، اور اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس زمانے میں شائع کیا تھا اپنے بہت معرکۃ الآراء تبصرے کے ساتھ۔ پاکستان ٹائمز نے اس پہ لکھا کہ آج تک حاتب اللیل کی طرح دنیا اس علم لسانیات کے معاملے میں بہکی ہوئی پھر رہی ہے۔ اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا ہے سائنسی صداقتوں کی طرح، اور دن چڑھا دیا ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ کو عربی میں آخری شریعت دی جانے والی تھی، اس لیے حقیقت دیا ہے کہ سب سے پہلی الہامی زبان صرف اور صرف جناب الہی کی طرف سے جو سکھائی گئی وہ عربی زبان تھی۔ ایک عرب نے ہمارے احمدی مجاہد بلاد عربیہ سے یہ بات کی، کیونکہ عرب بھی اب تک عبرانی زبان کو سمجھتے رہے ہیں۔ اب تو یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے جو منجد کا ترجمہ کیا، اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ام الالتنا عربی زبان ہے۔ یہ انقلاب عظیم اب خدا کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ یہ تو اب کسی اور سنسکرت تک کو ماننے والے تھے یہ لوگ۔ تو ایک عربی فاضل اور ادیب نے یہاں تک کہا ہے کہ احمدی مبلغ سے کہ بانیہ جماعت احمدیہ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر یہ دنیا میں ثابت کر دیا جائے کہ عربی زبان ہی دراصل سب سے پہلی الہامی زبان ہے، اس شان کی چیز تھی۔ تو یہ معرکۃ الآراء ریسرچ اسکالر جو کہ مشہور عالم ہیں، حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر اللہ تعالیٰ کے ہزاروں رحمتیں ان پر ہوں، وہ بھی شامل تھے۔ بہر کیف آج میں جب آیا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں زار و قطار رو رہا تھا، وہ زمانہ میرے سامنے آ گیا، خلیفۃ المسیح الثالث کس طرح آگ اور خون کے ان طوفانوں میں خدا کے پہلوان اور شیر بن کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ ہی کا جگر تھا خلیفہ وقت کے کہ ساری جماعت کی قیادت بھی کر رہے ہیں، اس ماحول میں بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر اسمبلی کے سامنے بھی جواب دے ہیں، اور اسی وقت جواب دینے کے لیے ارشاد کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر خدا کی طرف جھکتے ہیں، ساری رات دعاؤں میں گزارتے ہیں، ریسرچ میں گزارتے ہیں۔ تو یہ مجھے یہ خیال آیا، اب بھی وہ سارا نقشہ میرے سامنے ہے کہ خدا کا شیر کس طرح ان پہاڑوں کو اپنے سر کے اوپر لیے ہوئے چلا جا رہا ہے، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان امانت زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر نازل کی، مگر کوئی بھی اس امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوا، مگر انسان کو خدا نے وہ امانت دی۔ تو میں سمجھتا ہوں خلافت بھی یہ امانت ہے، پہاڑ پر بھی اگر وہ امانت ڈالی جاتی تو وہ پاس ہو جاتا۔ یہ عظیم الشان معجزہ تھا جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے ذریعے سے اس وقت دنیا نے دیکھا۔ تمام یہ پہاڑ اس وقت گرائے جا رہے تھے اس قلب نازک پر، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے دل کے اوپر، ان کو چیرتے ہوئے خدا کے شیر وہاں پر پہنچا ہے۔ اور حق کی آواز، جیسے کہ آپ نے بتایا، دنیا کی تاریخ میں واحد مثال ہے کہ خلیفہ وقت نے حق کی آواز اسمبلی میں بلند کی۔ خدا رحمت کرت عاشقان پاک دین ہے۔ اور یہ فرمائیے کہ یہ جو کارروائی اسمبلی کی ہوئی، یہ اجلاسات کہاں ہوا کرتے تھے؟ یہ اجلاس موجودہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پشکو عمارت ہے اس میں تھے، جو ایئر کنڈیشن تھی، اور اس میں بہت ہی نفیس برقی سیڑھیاں بھی موجود تھیں۔ پہلی دفعہ میں نے برقی سیڑھیاں یہیں دیکھی، اور حضور کی قیادت میں جو وفد تھا وہ کمیٹی روم نمبر 2 میں پہلے پہنچتا تھا، اور پھر وہاں سے ہمیں چیئرمین صاحب کی طرف سے اطلاع آتی کہ اب آپ آ جائیں۔ کاروائی جو ہوئی وہ جیسے کہ میں نے بتایا کیمرہ تھی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہو رہا ہے اور ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ پہلے دن سے یہ حیرت آتی تھی کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
اس سے چھپانے کی کیا بات ہے؟ اس کو کھلا ہونا چاہیے، کارروائی اوپن ہونی چاہیے. مجھے اس وقت یہ ذہن میں آئی یہ بات، وہ ایک جگری دوست تھا، اب سب کسی آپ کے بھی بے شمار جگری دوست ہوں گے، تو وہ شخص بڑے اہم کام میں مصروف تھا دفتر میں، کہنے کہ ذرا ایک بڑا پرائیویٹ سا معاملہ ہے. باہر گئے، گرمی کا موسم تھا. ہاں جسے خلیل مسیح ثالث وہاں پر تشریف لے گئے. شدید گرمی کے ایام تھے، جو جولائی کے ایام تھے، 22 جولائی سے لے کر 24 اگست تک آپ تشریف لے جاتے رہے. شدید گرمی کے ایام تھے، اور اس وجہ سے ساتھ ایک تھرموس کی بوتل بھی ہوتی تھی، اس میں یہ سبز چائے کا یعنی پتی کی وہ چائے ہوتی تھی، پانی تھا اس میں، اور سبز چائے تھی. دراصل اس کا پانی وہاں پر رکھا تھا، اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. یہ جو مختلف کتابیں لکھنے والے ہیں اسمبلی میں، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا ہے، تو میں اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ صورت تھی. اس وقت جو چیز ساتھ جاتی تھی ان میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، تو ایک تو قرآن مجید جو ان کو تحفہ ملا تھا مصر کی جماعت کی طرف سے آکسفورڈ جاتے ہوئے پہلی دفعہ 1934 میں، دوسرا قرآن مجید کے انڈیکس، تیسرا درسمین عربی، درسمین فارسی، درسمین اردو، اور ساتھ یہ سبز چائے والا تھرموس. یہ ساری چیزیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع سیدی طاہر کے پاس ہوتی تھی. حضرت مولانا ابوالعطا صاحب کے پاس ان کی کتاب تفہیمات ربانیہ تھی. حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے پاس یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، اور باقی چونکہ ذمہ داری حوالوں کے نکالنے کی اور کاپیاں لانا، کتابیں دکھانا، اور اس کے علاوہ پھر اعتراضوں کے جواب کے سلسلے میں اخبارات اثر پیش کرنا، اس لیے 3 ٹرک میرے پاس ہوتے تھے. یہ میں نے ضمن بتا دیا ہے کہ یہ صورت تھی. باقی میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ طور پر یہ ان کیمرہ کارروائی ہوئی تھی، اور یہ اس کیمرہ کارروائی میں عجیب بات یہ بہت ہی محتاط طریقہ اختیار کیا. ایک تو یہ ان کیمرہ تحفظ ختم نبوت کی کے لیے یہ ساری کارروائی ہوئی، تو ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں جناب. احمدیوں کو کے گھروں کو آگے لگائی جا رہی ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے، شہید کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. یہ تو کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. مگر جو بحث ہو رہی ہے جس میں کہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، اس کے اوپر پیریں لگے ہوئے. خیر، ہمیں ٹکٹ دیے جاتے تھے، میرے پاس وہ ٹکٹ اب تک تبرکن محفوظ ہے، اور ان کے اوپر مثلا پہلا ٹکٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، نمبر ہے، اور اوپر لکھا ہے مولانا دوستم صاحب شاہد، اور اس کے پچھلی طرف پشت میں انگریزی میں لکھا ہے کہ یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکے گا. تو بہت احتیاط فرمائی تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں، ہمارے داخلے کے معاملے میں بھی بہت خطرات تھے. بلایا کس طرح جاتا تھا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ انتظار بھی حضور فرماتے تھے. ہاں نہیں، بات یہ تھی یہ کہ ایک وقت معین تھا جس موقع پر کہ حضور کا قافلہ جو تھا وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کی فورس تھی وہ بھی ساتھ تھی، جماعت کے والنٹیئر بھی ساتھ ہوتے تھے، اور ہم اس خاص معین وقت میں جب کہ اسمبلی کا اجلاس یا رہبر کمیٹی والوں کے اپنے اجلاس روزانہ ہوتے تھے، تو ان اجلاسوں میں تو ہم شامل نہیں ہو سکتے تھے. ہماری شمولیت کا وقت اس وقت ہوتا جب رہبر کمیٹی والے یہ پسند کرتے کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو بلایا جائے. پھر ان کا کورم بھی پورا نہیں ہوتا تھا، 40 تعداد ہوتی تھی، ان کا کورم جب پورا ہو جاتا اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا. پھر وہ کبھی جب کورم پورا ہو جاتا بس 1 گھنٹہ تک بیٹھنا پڑتا تھا. جب یہ محافظین ختم نبوت پہنچتے، 40 کی تعداد پوری ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر ہمیں اطلاع آتی کہ چیئرمین صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ کمیٹی روم نمبر 2 میں انتظار کرنا پڑتا تھا، اور ٹکٹیں میں نے بتایا کہ ہر ایک کو الگ الگ دی گئی تھی. بڑی احتیاط کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ازمیہ طیرم صاحب کے بجائے کوئی اور آ جائے. مولانا، آج کے اس سیشن کا آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ اسمبلی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث تشریف لے جاتے تھے تو ایوان میں بیٹھنے کی کیا ترتیب ہوا کرتی تھی، وفد کی بھی اور دوسرے جو وہاں پہ چیئرمین صاحب تھے اور دوسرے اپوزیشن وغیرہ کے لوگ تھے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے، جزاک اللہ. اسمبلی ہال کے ڈائس پر تو رہبر کمیٹی کے چیئرمین تشریف فرما ہوتے تھے، جو پورے ایوان کے اسپیکر بھی تھے، یعنی سر رضا فاروق علی صاحب.
اور ان کے بالکل سامنے دائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ پیپلز پارٹی کے ممبروں کے لیے تھیں، کیونکہ پورا ہاؤس ایک کمیٹی میں، راہبر کمیٹی کے نام سے. اب بعض لوگوں نے تو اس وقت راہبر کمیٹی کے بجائے رازن کمیٹی کہا. ان عقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو بہرحال رازن کمیٹی یا راہبر کمیٹی جو بھی تھی، تو ان کے چیئرمین کے سامنے جو چیئرز تھیں دائیں طرف، ان میں پیپل پارٹی کے 30 ممبر جو کہ بطور ممبر کے اس میں شامل کیے گئے تھے راہبر کمیٹی کے، وہ تشریف فرما ہوتے تھے. اور انہی میں اب تک میری نگاہ میں پیرزادہ عبدالحفیظ صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب اور قیوم خان یہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. بائیں طرف جو کرسیاں تھیں وہ مخصوصی اپوزیشن کے 10 ممبروں کے لیے، ان میں مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد خان نورانی اور پروفیسر غفور صاحب، یہ حضرات تھے. اور بالکل درمیان میں پیپلز پارٹی کی جو کرسی جہاں سے شروع ہوتی تھی اس کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار صاحب. تو یہ ترتیب تھی. تو یہ میں نے بتایا کہ ڈائس میں چیئرمین، سامنے کرسیاں جو تھیں وہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے معزز ممبروں کی تھیں اور دوسرے معزز ارکان اپوزیشن کے تھے، یہ ان کی کرسیاں تھیں. اور ان کے درمیان بہت ہی نفاست اور اہتمام کے ساتھ ایک بڑی میز رکھی گئی تھی وفد کے لیے، جس کے درمیان سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی نورانی شکل کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تھے. وہ بڑی پرکیف نظارہ تھا. یعنی یہ بات تو میں بعد میں بھی بتاؤں گا، مگر یہاں میں ضرور ذکر کرتا ہوں کہ پہلے دن جب حضور تشریف لے گئے تو شفیق کیسر صاحب مرحوم، جو کہ اس وقت نائب صدر تھے مدرسہ خدا احمدیہ کے، وہ پیپلز یہ اس وقت کی یہ جو بورڈنگ تھا، بورڈنگ کہا جاتا ہے یہ جہاں پر جہاں کیا کہا جاتا ہے ان کو، پارلیمنٹ لاجز تھے. تو وہاں گئے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ تاثرات کو معلوم کرے. یہ ماضر نامے کا پہلا دن تھا، 22 جولائی کی تاریخ تھی. غالباً سوات یا ٹرائبل ایریا کے کوئی ممبر تھے پیپلز پارٹی کے، وہ اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے آج امام جماعت احمدیہ کا بھی اسمبلی میں کوئی بیان ہوا ہے. تو وہ پیپلز پارٹی کے ممبر کہنے لگے کہ میں تو خدا کا بھی منکر ہوں، یہ پتہ نہیں کیا ختم نبوت کا چکر ان لوگوں نے چلا دیا ہے، مگر آج مجھے امام جماعت احمدیہ کے کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا ہے کہ کوئی ہستی ضرور ہے جس نے ایسا نورانی چہرہ پیدا کیا. تو حضور درمیان میں ہوتے تھے جی. حضور کے بالکل ساتھ میرے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع. اور نہیں، یہ اس بارے میں یہ صاف ہو گیا ہے. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حضور کے بالکل ساتھ حضرت شیخ محمد احمد صاحب اپنی کتاب تحقیقاتی عدالت کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ آگے پہلے نمبر پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع تھے. اور حضور کے بالکل ساتھ بائیں طرف حضور کا یہ کفش بردار اور نالائق خادم اور ٹرنک سامنے رکھے ہوتے تھے. اور میرے ساتھ میرے پیارے استاد خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب نور اللہ مرقدہ. لیکن یہ ترتیب آخری دن بدل گئی تھی، وہ میں تفصیل وہاں پر بیان کروں گا. وہ اشارہ میں کر دیتا ہوں. وہ ترتیب اس لیے بدلنی پڑی کہ آخری دن سے ایک دن پہلے ایک سازش کی گئی. رہبر کمیٹی میں یہ ایک معاملہ پیش ہوا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا. تو جس وقت وفد وہاں پر پہنچا تو چیئرمین فرمانے لگے کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو سوالات تھے وہ تو میں صحیح معنوں میں پیش کر سکتا تھا، اب عربی کی عبارتیں ہیں، حالانکہ بالکل فراڈ تک کوئی عربی کی عبارتیں وغیرہ نہیں تھی. یہ کس طرح سازشیں کی گئی تھیں، ان سازشوں کا بھی یہ حصہ تھا. اور یہ دراصل ملاؤں کو ایک بڑا آپ سمجھیں کہ قیامت آ گئی تھی اور خلجان تھا کہ یا بٹو صاحب کے نے کسی سوال کے اوپر ایسی جرا نہیں کی کہ جس سے ان کو ساکت کیا جا سکے، بلکہ کھلم کھلا احمدیت کی تبلیغ ہوئی ہے
اور ہمارے لیے تو کوئی منہ دکھانے کی گنجائش نہیں رکھتی. بہت طنز آمیز طور پر اور بڑے جوش کے ساتھ یہ بتایا گیا اس وقت چیئرمین صاحب کو کہ ہمارے کیس کو تو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے, اور قطعی طور پر پیپلز پارٹی کا جو انتظام تھا کہ سارے ہم لوگ اپنا سوالات ان کو دے دیں اور وہ ہماری طرف سے پیش کریں. قصہ یہی ہوتا تھا. یہ جو بعد میں لکھا گیا ہے نا جی 300 سوال مفتی صاحب نے کیے, 400 سوال نورانی صاحب نے کیے, اتنے ہزار ہم نے کیے. سوال حساب سے کسی نے بھی نہیں کیا, براہ راست کر ہی نہیں سکتے تھے, قانون کے خلاف تھا. اور یہ قانون چھپا ہوا موجود ہے اس زمانے میں, اور نشر کیا گیا تھا کہ سوال کرنے والے صرف یا بختیار ہوں گے جو کہ اٹارنی جنرل ہیں. طریقہ سوائے ایک دن کے خود کھڑے ہو گئے مفتی صاحب ذریعہ البقایا کے لفظ پر, ورنہ ان کو بھی اجازت نہیں تھی. سارے سوالات یہ مولوی حضرات جو تھے, محمدیہ پاکٹ بک 1 اور قادیانی مذہب 2 جو الیاس برنی صاحب کی کتاب ہے, اور تیسرا قادیانی مسئلہ جو کہ مودودی صاحب کی کتاب ہے, اور جو سارا تربہ ہے اور خلاصہ کیا گیا قادیانی مذہب. تو یہ ان میں سے چند نوٹ کرتے اعتراض اور وہ اٹارنی جنرل کو دے دیتے. اب اٹارنی جنرل تو ان کا غلام نہیں تھا, وہ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کے مطابق چند سوال وہ لے لیتا, اور باقی سوال جو تھے وہ خود گورنمنٹ کے تجویز کر رہے ہوتے تھے. اور کیونکہ چند سوال ہی پیش ہوئے تھے, کیونکہ جو پالیسی تھی یہ ثابت کرنے کی کہ جی قادیانی الگ ہیں, اور یہ اسی کے ارد گرد یہ چکر لگایا انہوں نے. جیسے کہ میں اب آئندہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا دین اور ہے, آپ ہمارے نبیوں سے آپ نے ہمارے نبیوں کی توہین کی ہے, آپ کا خدا اور ہے, آپ کا رسول اور ہے, آپ کی امت اور ہے. تو یہ پالیسی تھے, پیٹرن تھا, اسی پر چل رہے تھے یا بختیار صاحب. تو ملاؤں کا دل رکھنے کے لیے فیصلے پہلے ہو چکے تھے. حضور نے پہلے دن ہمیں بتا دیا تھا, یہی نوٹ کریں کہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ ہمیں انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا ہے. مگر میرے خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ملا کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان یا یہ لوگ جتنے پیپلز پارٹی کے کمیونسٹ ہیں وہ اسلام کے دشمن ہو جائیں, انہیں ہر قیمت پر جماعت احمدیہ کو تک پہنچانا مقصود ہے. تمہیں اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ اس رنگ میں جواب دیا جائے کہ جو اسلام کے دور جا رہے ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں, اور ایسا اثر ہو کہ اسلام کا جو سچا علمبردار ہے اس نے اسلام کی عظمت اور شوکت کو یہاں قائم کرنا ہے, تاکہ ملا کے اس روش کی وجہ سے جو خدا کے اور مصطفیٰ کے منکر ہو رہے ہیں وہ نرسانی کر سکیں. یہ فلسفہ تھا دراصل. تو میں کیا بتا رہا تھا آخر میں, تو ترتیب کے لحاظ سے یہ ہوا کہ جب یہ رابر کمیٹی کے اجلاس میں جس میں ہم شامل نہیں تھے, جب یہ صورت ہوئی تو پھر چیئرمین نے کہا کہ پھر میاں صاحب کو بلانا چاہیے, نہیں بجائے اس کے کہ کیا جائے یا بختیار کو آخری دن بطور ایڈوکیٹ جنرل کے پیش کیا جائے. حالانکہ یہ بالکل قانون کے خلاف تھا اور وہ نصریہ کے خلاف تھا, ایران کے خلاف تھا, لیکن ملاؤں کے زور دینے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھا پھر سوال کرنے کے لیے کسی مولوی کو پیش کیا جائے اور اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس وقت صرف بیٹھنے والوں میں شامل ہو. یہ فیصلہ ہوا تاکہ وہ داغ جو لگ چکا تھا ملا کو, اور جو فتح و ظفر کا پرچم خلیفۃ المسیح الثالث کے زبان مبارک کے ذریعے سے لہرایا جا چکا تھا, اور ہر ممبر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حقیقت کے لحاظ سے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجبور تھا فیصلہ دینے کے لحاظ سے اور پابند تھا. تو یہ صورت تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم کمیٹی روم نمبر 2 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری جو اجلاس تھا ایک دن سے پہلے کا, اس میں جب بلایا گیا تو یا بختیار صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اب تک تو اٹارنی جنرل کی حیثیت سے میں آپ کو آپ کے خدمت میں سوالات پیش کرتا رہا ہوں. میں عربی دان نہیں ہوں, انگریزی بول سکتا ہوں. حقیقت یہی تھی کہ شروع میں سوال و جواب کا سلسلہ انہوں نے انگریزی میں ہی شروع کیا تھا. وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو انگریزی کہاں آتی ہوگی, ٹوٹی پھوٹی بولیں گے, اسی طرح ہی مذاق اڑایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ بھی ایک تماشا بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا. اللہ تعالیٰ کا ایسا نشان تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا شعر انگریزی زبان کا بھی ماہر ہے. حضور نے جس وقت کے انگریزی زبان میں بات شروع کی, چھکے چھوٹ گئے اس کے. بس چند سوالوں کے بعد پھر آدھا اردو اور آدھا انگریزی, اور 23 دن پھر صرف اردو میں سوال ہونے شروع کیے.
تو یا بختیار صاحب کہنے لگے کہ اب میں عربی زبان تو نہیں جانتا، تو علماء میں سے کسی کو اب مقرر کیا جائے۔ میں چیئرمین سے یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے میری بجائے، کیونکہ یہ سارے فیصلے پہلے ہو چکے تھے، تو آپ اجازت دیں۔ حالانکہ پٹو صاحب کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو پھر دوبارہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی، مگر یہ چونکہ سب سازش سے اکٹھی، اسی وقت ہی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی بات معقول ہے۔ اس کے بعد چیئرمین نے حضور کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب آخری دن کے جو سوالات ہیں وہ رابر کمیٹی کے کوئی دوسرے ممبر علماء میں سے ہوں گے، اور اس وقت سے کل اٹارنی جنرل صاحب سوال نہیں کریں گے۔ باقی اگر کوئی سوال رہ گئے ہیں تو اس وقت ان کا جواب دیں، لیکن کل بہرحال وہ کسی عالم دین کو سوال کرنا ہوگا۔ خیر، حضور نے بات سنی، پھر سوالوں کے جوابات دیے۔ اگلے دن یعنی آخری دن جب حضور تشریف لے گئے تو حضور نے کمیٹی روم میں مولانا ابوالطاہر صاحب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جواب دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اور مجھے فرمایا کہ جہاں مولانا تشریف رکھتے ہیں تم نے وہاں بیٹھنا ہے، ٹرنک وغیرہ بھی وہیں رکھ لو، اور مولانا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ سوالوں کے جواب انہوں نے دینے۔ اس کے بعد حضور کی قیادت میں قافلہ جب پہلے دن کے یعنی آخری دن کے پہلے اجلاس میں پہنچا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے یہ حضور کی خدمت میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ اب کارروائی شروع ہوتی ہے، تو میں اب رہبر کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مولانا ظفر انصاری صاحب سے کہوں گا کہ آئی وٹنس کے اوپر جو سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے کریں۔ جب یہ بات چیئرمین صاحب نے کہی تو حضور نے فرمایا کہ سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے طے شدہ پالیسی اور اناؤنسمنٹ کے مطابق جو اخباروں میں آ چکا ہے، ریڈیو پر دنیا سن چکی ہے، سوال کرنے کی اجازت صرف اٹارنی جنرل کو ہے۔ یہ آپ مجاز نہیں تھے، لیکن آپ نے اجازت دی ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ اجازت دی ہے اپوزیشن پارٹی کے ایک عالم دین کو کہ وہ سوال کریں، تو پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اپنا قائم مقام ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کو مقرر کروں، اور میں مولانا ابوالطاہر صاحب کو جو پرنسپل جامعہ احمدیہ ہیں میں اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں۔ اب یہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ تھا، کیونکہ وہ ساری سازش اس سے ختم ہوتی نظر آتی تھی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اور ملا کا خیال تھا کہ حضور اس پر ڈٹے رہیں گے کہ میں جواب نہیں دوں گا، مولانا ابوالطاہر جواب دیں گے۔ اب جو رولنگ اسپیکر کی ہوتی ہے وہی حیثیت اس وقت چیئرمین کو حاصل تھی۔ چیئرمین نے اس وقت رولنگ یہ دی کہ لیبر کمیٹی کے ممبروں کی خواہش ہے کہ جب آپ امام جماعت احمدیہ ہیں، خود بنفس نفیس موجود ہیں اور جواب دے سکتے ہیں، تو آپ ہی کو جواب دینا چاہیے۔ یو مسٹ آنسر دیز کوشچن، دس از مائی رولنگ۔ اب ملا سمجھتا تھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ میرے صاحب کبھی بھی ضرورت نہیں کریں گے اور آخر دم تک یہ کہتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو کسی مولوی کو الگ کریں یا پھر میری طرف سے کوئی نمائندہ تجویز شدہ ہے اس کو تسلیم کریں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت بغیر کسی تعامل کے حضور نے جو خود ہی جاتے ہی اپنا مائک اپنے سامنے رکھا تھا، وہ مائک مولانا ابوالطاہر صاحب کے سامنے پہلے جو رکھا گیا اس کو خود اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے سامنے رکھا اور فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہاؤس یہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں ہی جواب دوں گا۔ اس موقع پر حضرت مولانا ابوالطاہر صاحب
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے بائیں طرف تشریف فرما تھے، اور یہ آج حضرت خالد احمدیت کی اس سے کرسی پر تھا جو اس سے پہلے یہاں آپ تشریف فرماتے تھے. تو یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوئی. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، آج کی نشست اس سوال پر ختم کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.